آگے 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 پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مل کے بیٹھیں، سمٹ دیں اور آدمی کو آگے آنے کا موقع دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے جو مہمان اس امت کے پاس بھیجا اپنی رحمتوں کے ساتھ اور اس مہینے کی خیر و برکت کے ساتھ، یہ مہمان اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے. اس مہینے کے آخری ایام ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد 5 دن ہوں یا 6 دن ہوں، لیکن اس مبارک مہینے کے اختتام پر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا جائزہ لیں کہ جتنے ایام اس مبارک مہینے میں گزر چکے ہیں، ان مبارک مہینے کے ان مبارک ایام میں ہم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے، کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے. جیسا کہ دنیاوی اعتبار سے جب ایک فیسٹیول لگتا ہے، کوئی کاروباری میلہ ہوتا ہے، تو اس فیسٹیول کے اختتام پر، اس کاروباری میلے کے اختتام پر تجار حضرات جائزہ لیتے ہیں کہ اب تک ہم کیا کما چکے ہیں یا ہمیں کتنا خسارہ ہوا ہے. میرے بھائیو، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن آیا تھا، دنیا کمانے کا سیزن نہیں، بلکہ نیکیاں کمانے کا سیزن، کہ جس کی ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے تمام جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے، اور سرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے لمحے سے ہی ایک ندا آئی، ایک اعلان ہوا کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر اور برائی کے پیچھے بھاگنے والے رک جا. پہلے لمحے سے ہی اللہ رب العزت کی یہ ندا آ چکی، پہلے لمحے سے ہی جنت کے دروازے کھل چکے، پہلی گھڑی سے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. اللہ رب العزت نے موقع دیا مجھے اور آپ کو کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ سے سرٹیفکیٹ حاصل کریں، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کریں، اور شیطان کی سازشوں سے اور اس کے وسوسوں اور اس کی مزین کردہ برائیوں سے اپنے دامن کو بچائیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا. 24 دن گزر گئے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، آج 24واں دن ہے. ان 24 دنوں میں اب تک ہم نے کیا حاصل کیا ہے اور ہم نے کیا کھویا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑا اہم سوال ہے، بڑا سنجیدہ سوال ہے. اس مبارک مہینے کے اختتام پر ہم سب کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، ہم سب کو اس کے جواب پر غور کرنا چاہیے. اور یہ سوال میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. مجھے روزانہ فون آتے ہیں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رات کو 2 بجے سو گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی کر کے ظہر کے بعد 2 بجے 2:30 بجے پہنچے، سو گئے، پھر افطاری کے وقت جاگے، عصر کی نماز چلی گئی. اور کئی قسم کے فون آتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسا رمضان سے پہلے ان کا معمول تھا، اسی طرح کا معمول رمضان کے اندر بھی جاری رہا. فجر کی نماز پہلے بھی فوت ہو جاتی تھی، اب بھی فوت ہوتی رہی. عصر کی نماز پہلے بھی فوت ہو جاتی تھی، اب بھی فوت ہوتی رہی. جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے، یہ حدیث کئی مرتبہ آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله.
جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے اس کی ساری کمائی، اس کے سارے نیک اعمال غارت اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کی عصر کی نماز، فرض کریں کہ ایک شخص رمضان المبارک کے 24ویں روزے میں ہی وہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا، ان 24 دنوں میں اس نے جو کچھ کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کے کئی ختم کیے، استغفار کیا، دعائیں مانگی اور توبہ کی، اور اسی طرح ذکر اذکار کرتا رہا اور کئی قسم کی دعائیں، کئی قسم کی عبادات سر انجام دیتا رہا، زکاتیں نکالی، صدقات کیے، روزہ داروں کے روزے کھلوائے اور نہیں معلوم کیا کیا عبادتیں کی، لیکن آج کے دن اگر عصر کی نماز رہ گئی تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ شروع سے لے کر اب تک کی ساری عبادات اس کی برباد ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ کیوں ہماری روٹین تبدیل نہیں ہوئی؟ ہماری زندگی کے اندر کیوں انقلاب برپا نہیں ہوا؟ رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی، جنت کے دروازے کھلنے کے باوجود، جہنم کے دروازے بند ہونے کے باوجود، شیطانوں کو جکڑے جانے کے باوجود ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس پر ذرا سنجیدگی سے غور کریں، اور ہم رمضان المبارک کے شروع سے ہی بار بار یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی کی بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور جن گناہوں سے، جن برائیوں سے اللہ نے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ تقوی کا اہم حصہ یہ ہے، تقوی کا اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ تمام گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ اس لمحے میں جبکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچایا کہ نہیں بچایا، اور ہم نے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچایا کہ نہیں بچایا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے پورے جسم کو ہم نے اس کی حفاظت کی؟ کیا ہم صرف منہ کا روزہ رکھتے رہے، کھانے پینے سے اجتناب کرتے رہے اور باقی جسم کو آزادی دے رکھی کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں، یا یہ ہے کہ پورے جسم کا روزہ رکھواتے رہے؟ اس بارے میں بھی ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح میں نے پہلے ایک مثال دی کہ نماز، اسی طرح اور بہت سارے گناہ لوگ اس رمضان المبارک کے اندر بھی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بہترین موقع تھا کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیتے، گناہوں سے اپنا دامن پاک کر لیتے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتے۔ لیکن اگر اب تک بھی کوئی شخص سچے دل سے توبہ نہیں کر سکا، اور اب تک بھی اگر کوئی شخص ان گناہوں سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکا، تو میں کہتا ہوں اب بھی موقع باقی ہے، اب بھی موقع ہاتھ سے نہیں نکلا، اب بھی 5 دن 6 دن باقی ہیں، لیکن ان 5-6 دنوں کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ابھی سے، اسی لمحے سے انسان کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور رمضان کے مبارک مہینے میں کرتے ہیں، لیکن ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ، کہ مومن جو ہے وہ اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ گناہوں کا بوجھ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور اس کو خوف ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا اور وہ پس جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پاش ہو جائے گا۔ لیکن کافر فاسق وہ کس طرح سمجھتا ہے؟ وہ اس طرح سمجھتا ہے کہ اس کے ناک پہ ایک مکھی آ کے بیٹھی، اس نے اشارہ کیا، وہ اڑ کے چلی گئی۔ بالکل اس طرح سے وہ نارمل ایک معمولی چیز سمجھتا ہے گناہوں کو۔ بالکل آج کل بہت سارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے، نمازیں نہیں پڑھتے کوئی حرج نہیں، لین دین میں فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، رشوت دیتے لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، شرک و بدعت میں مبتلا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج شرک کا نام توحید رکھ لیا گیا ہے اور بدعت کا نام سنت رکھ لیا گیا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو کر بھی ذرہ برابر بھی احساس نہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی شخص کی یہ حالت تھی یا کسی شخص کی یہ حالت اب تک رہی ہے، اس کے لیے اب بھی موقع ہے، اب بھی وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے،
بہت ہی کریم ہے، بڑا ہی غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ حکم کس کے لیے؟ امام کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ استغفر اللہ، آپ اللہ تعالی سے استغفار کریں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بڑے چھوٹے گناہوں سے معصوم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے پاک رکھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم پہ کس طرح عمل کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ ایک مجلس کے اندر رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ الفاظ 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھتے تھے ایک مجلس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ جو کہ گناہوں سے بالکل پاک، اور میں اور آپ تو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، لیکن ہم نے کتنی مرتبہ توبہ کی، کتنی مرتبہ اللہ تعالی سے معافی مانگی، کتنی مرتبہ ہم نے سوچا کہ ہم ان گناہوں کے قریب آئندہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرو، شاید کہ تم کامیابی پالو۔ کامیابی اسی چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور رجوع کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پہلے جو گناہ کر رہے تھے، آپ کی جو بھی روٹین تھی، وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، اس روٹین کو چھوڑ دیں۔ وہ گناہوں کے اعمال جو ہیں، وہ برے اعمال، ان کو ترک کر دیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو رجوع الی اللہ ہے، یہ جو توبہ الی اللہ ہے، اس کا اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور آپ کو بھی حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام، ان سے اگر کوئی معمولی خطا ہوتی ہے، حالانکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے پاک رکھتا ہے، لیکن اگر ان سے بتقاضاء بشریت کوئی بھول چوک ہو جاتی تو وہ اسی وقت فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ میں کس نبی کا تذکرہ کروں؟ قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر موجود ہے، میں صرف اشارہ ہی میں نے کر دیا کہ انبیاء کا شیوا ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا اپنی معمولی بھول چوک پہ۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معمولی بھول چوک نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے کے بعد تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ہر لمحے اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہر لمحے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ میرے بھائیوں، میں ایسے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں ان کو امید دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويعفو عن السیئات، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرتا ہے، ويعفو عن السیئات، اور وہ گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا گناہوں کے ارتکاب کر کے، چاہے وہ گناہ جس قسم کے بھی ہوں، شرک و بدعت میں مبتلا لوگ کتنے کتنے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، نمازیں ترک کر کے کتنے بڑے گناہ کے ارتکاب کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کتنے بڑے گناہوں کا سنگین جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو پکار کے کہا کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رحمت سے مایوس نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اگر شرک کرتے تھے شرک سے اپنے دامن کو فوراً پاک کریں اور اللہ کی توحید کے اقرار کریں، اور اگر بدعات میں مبتلا تھے تو بدعات کو فوراً ترک کریں، اور بدعات کے متعلق یہ تصور رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ دین کے اندر نئے ایجاد کیے ہوئے کام ہوتے ہیں، یہ سنت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اگر بے نماز تھے تو فوراً نمازیں پڑھنا شروع کرے پابندی کے ساتھ۔ اسی طرح اگر فرار کرتے تھے یا سودی لین دین کرتے تھے یا دیگر گناہوں میں مبتلا تھے، فوراً ان گناہوں کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کا کام کریں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر آپ اصلاح کریں گے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی معاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں، یہ پورا خلا تمہارے گناہوں کے ساتھ بھر جائے، ثم استغفرتنی،
پھر تو میرے پاس آ کر مجھ سے گناہوں پر معافی مانگ لے اور استغفار کر لے، بخشش طلب کر لے، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، غفرت لک ولا ابالی، اللہ فرماتے ہیں میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ تک نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت تو اتنا مہربان ہے اور اتنا غفور الرحیم ہے، لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اب بھی موقع باقی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا، میں جہاں یہ امید دلا رہا ہوں آپ حضرات کو اور تمام ان لوگوں کو کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، میں بھی ان کے اندر شامل، اس امید کے ساتھ ساتھ میں اس بات سے بھی آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کو معاف نہیں کر سکا تو پھر اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بندے کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ اگر ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتے، تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق دے۔ میں یہاں آخر میں ایک عرض کرتا چلوں کہ سچی توبہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ اللہ کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس نیت کے ساتھ کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رازق مجھ سے راضی ہو جائے۔ فلان اور علان کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تعریفیں سننے کے لیے نہیں، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر توبہ ہو، یہ سب سے اہم شرط ہے۔ ورنہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو شخص دکھلاوے کے لیے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ جھوٹی توبہ ہوتی ہے اور اس کا انجام بہت برا انجام ہوتا ہے جو جھوٹی توبہ کرتا ہے۔ میں یہاں اگرچہ وقت نہیں ہے اور لوگ باہر بیٹھے ہیں لیکن میں ایک واقعہ ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ منصور بن عمار، ایک نام آپ نے سنا ہوگا، سلف صالحین میں سے ایک بزرگ، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کے ایک دوست تھا جو بہت گناہ کرتا تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نمازیں پڑھنا شروع کر رہا ہے۔ اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ تہجد پڑھتا اور بڑی بڑی عبادات سر انجام دینے لگا۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بیمار پڑا ہے۔ میں اس کی عیادت کے لیے گیا، گھر میں اندر داخل ہونے کی اجازت ملی، میں اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو چکا ہے اور اس کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہیں اور اس کے ہونٹ بالکل خشک سوکھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ وہ بولتا تھا۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اگرچہ میں یہاں یہ مسئلہ بھی بتلا دوں کہ جو شخص قریب المرگ ہو اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر کے خود لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو یاد آ جائے یہ کلمہ پڑھنا۔ اسی کو کہتے ہیں تلقین کرنا۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، اس نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن تیسری بار جب میں نے اس کو آگاہ کیا تو اس نے آنکھیں کھول کے مجھے کہا کہ اے میرے بھائی میں اب یہ کلمہ پڑھنے کے قابل نہیں رہا، میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا، میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں پڑھ پا رہا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اصل میں جب میرا دور تھا جب میں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا اور پھر جب میں نے توبہ کی، توبہ میں نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نمازیں پڑھتا، تہجد پڑھتا، بڑی بڑی باتیں کرتا، لیکن جب ہوتا یہ تھا کہ جب میں گھر کے اندر خلوت میں ہوتا اور پردے لٹکا لیتا تو وہاں پر میں شراب نوشی بھی کرتا تھا، وہاں پر دیگر بڑے بڑے گناہ بھی کرتا تھا، لیکن بظاہر میں نمازی تھا اور بظاہر میں لوگوں کے سامنے بڑا نیک تھا۔ میں نے یہ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھنا شروع کی تھی۔ اور ایک دن ہوا یہ کہ اس بیماری کے دوران میں گھر کے اندر اسی طرح بیمار پڑا تھا۔ اپنی بیٹی کو میں نے کہا کہ قرآن مجید لاؤ، قرآن مجید آ گیا۔ میں نے اللہ رب العزت کو قرآن مجید کا واسطہ دیا، اللہ سے گزارش کی کہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کے توسط سے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے بیماری سے شفا دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے شفا مل گئی، شفا مل گئی اور میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا، لیکن میں نے پھر وہی گناہ شروع کر دیے
اس کے بعد دوبارہ بیمار ہوا، پھر میں نے وہی قرآن منگوایا اور اللہ تعالیٰ سے قرآن کا واسطہ دے کر کے میں نے شفا طلب کی، اللہ تعالیٰ نے پھر شفا دے دی۔ لیکن جب شفا ملی میں پھر انہی گناہوں کی طرف واپس لوٹ گیا، شراب نوشی کرنے لگا، حتیٰ کہ بڑی بڑی برائیوں کے ارتکاب کرنے لگا۔ اور اب یہ تیسری مرتبہ یہ بیماری کے اندر پڑا ہوا ہوں کہ میں اب میں نے قرآن مجید منگوایا بھی ہے، اور قرآن مجید کو میں نے کھول کے دیکھا ہے تو مجھے قرآن کے حروف بھی نظر نہیں آتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری زبان پہ مہر لگا دی ہے کہ اب میں کلمہ طیبہ تک بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ منصور بن عمار جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کی حالت دیکھ کر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ پتہ چلا کہ وہ بندہ مر گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ خاتمہ کتنا برا خاتمہ ہے کہ ایک اچھا ساتھی کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین بھی کرتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلی زندگی کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہا، لیکن پھر ان گناہوں کی طرف واپس لوٹتا رہا جن پر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتا تھا۔ یہ تو اس کو کہتے ہیں توبہ کاذبہ، جھوٹی توبہ۔ یہ نعوذ باللہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کرو گے تو بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں جنات کے اندر داخل کر دے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص اور سچی توبہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس کے ندامت بہائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگے، یہ نہیں کہ گناہوں کو بھی جاری رکھے ہوئے ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہو۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، عصر کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے دانستہ طور پر، اور ادھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے گناہ کیسے معاف ہوگا جب اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، فجر کی نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا شروع نہیں کیا، عصر کی نماز کا اس نے اہتمام نہیں کرنا شروع کیا، تو کیسے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا؟ ایک شخص سودی لین دین جاری رکھے ہوئے ہے، اپنا پیسہ فکس کرا کے رکھا ہوا ہے اور ادھر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، کیسے اس حرام کھانے والے کا اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی توبہ قبول کرے گا؟ جس نے پیسہ فکس کرا کے رکھا ہوا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مالی معاملات میں خیانت کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کیسے قبول کرے گا؟ اور بھائیو، ان تمام گناہوں کو فوراً چھوڑو، ترک کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور شرط یہ ہے کہ آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرے، اور ایک اور بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے کی جائے۔ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ وہ لمحہ آنے سے پہلے توبہ کریں۔ وہ لمحہ کیا ہے؟ وہ لمحہ وہ ہے جب میری اور آپ کی روح نکل رہی ہوگی، اور میری اور آپ کی روح جب گلے تک پہنچے گی تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر تو توبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی بندہ توبہ کرے گا بھی تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور کوئی گارنٹی نہیں میرے اور آپ کے پاس کہ میں 70 سال کا ہو کے پھر مروں گا، یا آپ 80 سال کے ہو کے پھر مریں گے، یا آپ 1 سال کے بعد مریں گے، کوئی گارنٹی نہیں میرے پاس اور آپ کے پاس بھی، ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے وہ لمحہ آنے سے پہلے فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کی گھڑی آتی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو مہلت نہیں ملتی، اور وہ موت آنی ہے میرے اور آپ کے اوپر، وہ گھڑی آنی ہے میرے اور آپ کے اوپر، اور ضروری نہیں کہ ہم بیمار ہوں تب وہ گھڑی آئے گی، نہیں، صحت میں چلتے پھرتے بھی یہ گھڑی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس گھڑی کے آنے سے پہلے کہ جب توبہ کرنے کا اور معافی کا دروازہ جب بند کر دیا جائے، اس سے پہلے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم نے جتنے گناہ کیے، بڑے چھوٹے، چھپ کر کیے، ظاہر کیے، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عزیز القدر بھائیو اور دوستو، ایک اہم مسئلے کی طرف تنبیہ کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اختتام پر صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے، اور یہ صدقۃ الفطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو فرض قرار دیا ہے۔ کس پر فرض قرار دیا؟ تمام مسلمانوں پر، وہ چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، مسلمان چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو غلام ہو، ہر مسلمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے اوپر صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز کو فرض قرار دیا؟ وہ کیا چیز ہے جو فرض ہے؟ صدقۃ الفطر کس چیز کا نام ہے؟ اسی حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ ایک سا نکالا جائے کھجور کا یا ایک سا نکالا جائے جو کا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اس کی بھی وضاحت ہے کہ وہ سا جو ہے وہ کسی بھی اناج کا ہو، وہ چاول ہو چاہے وہ گندم ہو، کچھ بھی کوئی بھی اناج جو غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کو ایک سا کی مقدار میں نکالنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فرض قرار دیا ہے، اس کا متبادل نہیں میرے عزیز بھائیوں، بلکہ اسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر اناج کی شکل میں فرض قرار دیا تو صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ کننا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام، کہ ہم یعنی صحابہ کرام، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام ہیں، اور وہ سب سے بہتر جانتے تھے قرآن اور حدیث کے احکامات کے بارے میں، سب سے زیادہ علم صحابہ کرام کے پاس تھا، سب سے بڑے امام صحابہ کرام تھے، سب سے بڑے علماء صحابہ کرام تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو انہوں نے کیا سمجھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طرح انہوں نے اس صدقۃ الفطر کے حکم پر عمل کیا؟ کہتے ہیں کہ کننا نخرج زکاۃ الفطر، ہم زکاۃ الفطر نکالتے تھے صاع من طعام، اناج کا ایک سا، جس کی مقدار تقریباً 2.25 کلو سے لے کر 2.5 کلو تک ہوتی ہے، او صاع من شعیر، یا ایک سا نکالتے تھے جو کا، او صاع من تمر، یا ایک سا نکالتے تھے کھجور کا، او صاع من عقد، یا ایک سا نکالتے تھے پنیر کا، او صاع من زبیب، یا ایک سا نکالتے تھے زبیب کا جس کو کشمش کہا جاتا ہے، یا بڑی کشمش جس کو منقع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 6 قسم کی اجناس ہیں جن میں سے صحابہ کرام صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں پہلے بھی ہر مرتبہ یہ آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر ادا کریں، اپنی طرف سے بھی، اپنے گھر والوں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، اور جو آپ کے زیر تربیت، جو آپ کے زیر کفالت افراد ہیں ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور کس طرح ادا کریں؟ پر ہیڈ آپ کو 2.25 کلو سے لے کر 2.5 کلو تک یہ جو اناج کی قسمیں ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی قسم آپ ادا کریں، اور یہ کہاں تک پہنچائیں؟ فقراء اور مساکین تک۔ جو لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے ہیں وہی لوگ صدقۃ الفطر لینے کے مستحق ہوتے ہیں، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ لینے کے مستحقین جو ہے وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی لوگوں میں سے ہی کسی کو آپ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر جس کو اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا ہے، یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک ختم ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، 1 یا 2 دن پہلے آپ صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے نکالیں۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر اس لیے فرض قرار دیا کہ تاکہ روزے دار سے
جو لغویات ہو جاتی ہیں، فضول اور بیہودہ جو باتیں ہو جاتی ہیں، جو کام ہو جاتے ہیں روزہ دار سے، تو اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر کو ان تمام فضولیات کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بیہودہ قسم کے جو کام اور باتیں جو گفتگو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بناتا ہے صدقۃ الفطر کو، اور دوسرا یہ کہ مسکینوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے، مسکینوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے کی چیز دینی چاہیے مسکینوں کو، فقراء کو اور مستحقین کو، تاکہ وہ بھی اس خوشی کے اندر شریک ہو سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ صدقۃ الفطر کے متعلق بعض ضروری مسائل تھے جو میں نے عرض کر دیے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کا اختتام اس صورت میں فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزادی حاصل کرنے والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر چکا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں، ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اور ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنا دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم. اللهم عافهم من البلايا والمصائب والمحن إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سفے سے بھی کریں، ساتھ مل کر کھڑے ہوں، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ضروری اعلان یہ ہے کہ آج انشاءاللہ ہمارا ماہانہ پروگرام ہو رہا ہے خطبہ بھی دنیا کی جاؤ اسلامی کے مسجدی ہال میں
اور یہ پروگرام انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد شروع ہوگا تقریباً 4:30 بجے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائیں. آپ بھی آ سکتے ہیں, آپ کے خانہ بھی آ سکتے ہیں, فیملیز کے لیے وہاں پر بندوبست موجود ہے. یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہوتا ہے, لیکن رمضان میں جمعہ کا دن ہوتا ہے. تو آج یہ اگست کے مہینے کا پروگرام ہو رہا ہے. عصر کی نماز کے بعد 4:30 بجے شروع ہوگا. جمعیت کی اور اسلامی خطبہ میں جو کہ جمعیت عالمی کے بالکل قریبی واقع ہے, وہاں آپ تشریف لائیں اور اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. انشاءاللہ 2 درس ہوں گے وہاں پر اور آپ کے لیے دعا بھی ہوگی اور انشاءاللہ تمام حضرات کے لیے ساری چیزیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں. جزاک اللہ خیر. باقی آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ اس مسجد کے اندر خطبہ عید نہیں ہوتا. اس مسجد کے اندر خطبہ عید یا نماز عید نہیں ہوتی. ہاں البتہ یہ جو مسجد کے ساتھ یہ پارکنگ ہے, اسی پارکنگ کے اندر چونکہ عید کی نماز باہر کھلے میدان میں پڑھنے کا حکم ہے اور سنت بھی یہی ہے, تو یہاں پر جو عید ہوتی ہے وہ یہ پارکنگ کے اندر ہوتی ہے. یہاں قالین بچھا دیے جاتے ہیں اور جیسے ہی عید کا وقت ہوتا ہے, اشراق کا وقت, تو فوراً عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. انشاءاللہ میں بھی یہاں پر موجود ہوں گا. جو حضرات یہاں آ سکتے ہوں یا جہاں بھی آپ کے لیے آسانی ہو تو عید کی نماز ضرور پڑھیں. عید کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اور لوگ عید کی نماز میں بھی بڑی غفلت کرتے ہیں, چونکہ عید رات کو جاگتے رہتے ہیں کافی دیر تک, پھر فجر کے وقت یا فجر کے قریب سو جاتے ہیں اور سوتے ہیں تو فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ رمضان تو چلا گیا, اب نمازوں کی بھی چھٹی. کئی لوگ جو ہے نا وہ نمازوں کی 1 سال کے لیے چھٹی لے لیتے ہیں, 1 سال کے لیے, یعنی جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. میری مسجد کا مؤذن جو ہے نا وہ یہی کہتا ہے مجھے کہ ماشاءاللہ مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں, نماز کے اندر رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں وہ لوگ, کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ آخر وہ کیا ان پر موت آ جاتی ہے یا کدھر چلے جاتے ہیں؟ وہ زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں یا وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں وہ, لیکن وہ مسجدوں کے اندر نہیں آتے. تو میرا مؤذن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ چھٹی پہ چلے گئے ہیں, اب 11 مہینے کی چھٹی ہے, اب رمضان کا مہینہ دوبارہ آئے گا تو پھر واپس لوٹیں گے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے, یہ بڑے دکھ کی بات ہے. تو خاص طور پر میں کہہ رہا تھا کہ عید کی نماز جو ہے اس کا ضرور اہتمام کیا کریں. عید کی نماز جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے, اس کی بڑی تاکید کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں نا, عید کی نماز کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بھی عید کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے کہ جو خواتین مخصوص ایام میں ہوں, مخصوص ایام والی خواتین کو بھی آپ نے حکم دیا ہے کہ ان کو نکالو گھروں سے اور ان کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں جائیں. اور آپ نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ میں پہنچ کر ظاہر ہے کہ وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی, لیکن وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکتی ہے. وہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے دعا کا, خیر و برکت کا. تو اس لیے اس سلسلے میں بڑی جو لوگ سستی کرتے ہیں وہ سستی نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس کچھ سوالات آئے ہیں. ایک بعض لوگوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے چچا جان بیمار ہیں اور اسلام سے بدزن ہو گئے ہیں, نماز پڑھنے کو بولتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے کو بولتے ہیں, قرآن پڑھنا بولتے ہیں تو غصہ ہو جاتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی حالت پہ رحم فرمائے, اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے اور آخری وقت پہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرا پوتا احمد انڈیا میں پڑھائی کے لیے گیا ہے, اس کی پڑھائی بھاری لگ رہی ہے, دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس بچے کو پڑھنے کی توفیق دے اور اس کے لیے پڑھائی آسان فرمائے. ایک آدمی روزہ نہیں رکھا اور وہ افطاری کے وقت مسجد میں چلا جاتا ہے, کیا یہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا غلط؟ روزہ نہیں رکھا, روزہ اگر جان بوجھ کے نہیں رکھا بغیر کسی عذر کے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر اس نے کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا ہے, فرض کرے وہ بیمار ہے یا وہ مسافر ہے یا کسی معقول شرعی عذر کی بنا پر اگر اس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ مسجد میں چلا جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مسجد میں تو جانا ہی جانا ہے, نماز تو پڑھنی ہے. روزہ اگر چھوڑا ہے تو کیا اس کی وجہ سے نماز بھی معاف ہو جائے گی؟ نماز نہیں معاف ہوگی, نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال. کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہرے رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ان سے پوچھیں اس سے کیا مراد ہے, وہ کیوں پہنتے ہرے رنگ کی ٹوپی؟ اصل میں چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا جو گنبد ہے وہ ہرے رنگ کا ہے. تو
اور یہ لوگ جو ہرے رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں ان کا اصل میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ان کا ایک عقیدہ ہے اور یہ غلط عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا جو گنبد ہے وہ ہرا ہے تو چونکہ مزاروں کے ساتھ ان لوگوں کو بڑی عقیدت ہوتی ہے، مسجدوں کے ساتھ نہیں عقیدت ہوتی، مزاروں کے ساتھ بڑی عقیدت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار وہ کہتے ہیں کہ یہ مزار ہے، تو مزار کا جو گنبد ہے اس کا رنگ جو ہے ہرا ہے، تو اس رنگ کی وہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں، اس رنگ کا رومال بھی پہنتے ہیں، پگڑی بھی پہنتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ وہ عقیدت ہے کہ جو ظاہری عقیدت ہے. اصل عقیدت یہ ہے کہ آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور ایسی محبت ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے پہ آمادہ کرے. یہ ہوتی ہے سچی محبت. ورنہ وہ کیا محبت ہے، وہ کیا عقیدت ہے کہ آپ وہ ہرے رنگ کی ٹوپی پہن لیں اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے رہے، آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے. آپ نے تو سب سے پہلا حکم ہی توحید کا دیا، آپ اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے توحید کے حکم کی، اور آپ شرک کریں گے، مزاروں درباروں پہ جا کے آپ غیر اللہ کے نام کی نظروں میں یاد پیش کریں گے، شرک کریں گے اگر، تو وہ کیسی عقیدت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کیسی محبت ہے؟ وہ یقیناً جھوٹی محبت اور جھوٹی عقیدت ہے. پھر یہ ہرے رنگ کی ٹوپیاں کیا ہوں، سارا لباس ہی ہرے رنگ کا پہننے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں جی. کیا بہو کا فرض نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے؟ اللہ معاف کرے، یہ جو ساس اور بہو کی لڑائی ہے یہ نہیں ختم ہوتی. دیکھیں بھائی، یہ جو سوال ہے نا کہ کیا بہو کا فرض نہیں ہوتا کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے؟ دیکھیں، اگر تو ساس سسر کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہ ہو گھر میں، وہ اکیلے ہوں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اور بہو ان کے ساتھ رہتی ہو تو یقیناً بہو کا فرض ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے. بعض ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ کہاں اللہ نے ہمارے کو فرض کیا کہ ہم اپنے ساس سسر کی خدمت کریں، صرف خاوند کی خدمت ضروری ہوتی ہے. یہ بعض بہنیں کہتی ہیں، کئی لوگوں کے فون بھی آتے ہیں. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز قرآن مجید کے اندر نام لے کے لکھی ہوئی ہو. بعض ایسی چیزیں ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں اور اخلاقیات بھی فرض ہوتی ہیں. اسلام ہمارا عبادات کا ہی حکم نہیں دیتا بلکہ اخلاقیات کا بھی حکم دیتا ہے. اسلام نے اخلاقیات کو فرض قرار دیا ہے. اخلاقیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے خامند کو راضی رکھنے کے لیے اپنے خامند کے ماں باپ کی خدمت کریں. آپ کا خامند آپ سے تب خوش ہوگا جب اس کے ماں باپ آپ سے خوش ہوں گے، ورنہ آپ کا خامند آپ سے کس طرح خوش ہوگا جب آپ اپنے ساس اور سسر یعنی اپنے خامند کے باپ اور اس کی ماں کی آپ نافرمانی کریں گی اور ان کی آپ خدمت نہیں کریں گی جبکہ وہ محتاج بھی ہیں. یعنی ایک تو یہ نا کہ وہ محتاج نہ ہوں خدمت کے، مثلا خامند کے بہن بھائی وہاں پر موجود ہوں، خدمت کرنے والے موجود ہیں، تو ٹھیک ہے، بہو پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے. لیکن کوئی نہیں ہے خدمت کرنے والا اور ان کو ضرورت ہے، محتاج ہیں. خامند مثلا چلے جاتے ہیں ڈیوٹی پر، گھر میں وہ بہو ہی ہے نا، تو بہو نے خیال کرنا ہے سسر کا بھی اور ساس کا بھی. تو اپنے خامند کو راضی کرنے کے لیے، خامند کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے لیے آپ اپنی ساس اور اپنے سسر کی خدمت کریں. یعنی ایک دیکھیں نا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہوگا نا کہ اگر خامند اپنی بیوی کو حکم دے کہ تم نے میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، تو کیا بیوی کے لیے یہ فرض ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خامند کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ خامند کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ تو خامند حکم دے رہا ہے نا کہ آپ میرے ماں باپ کی خدمت کریں، تو پھر اس کے حکم کو ماننا چاہیے. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا سمجھنا چاہیے. پتہ ایک اس مسئلے میں دوسری طرف سے بھی اصل میں قصور ہوتا ہے، ساس سسر کی طرف سے بھی بعض اوقات ناجائز سختیاں کی جاتی ہیں اور بہو کو اپنی بیٹی کے طور پر نہیں رکھا جاتا بلکہ عجیب رویہ رکھا جاتا ہے. تو دونوں طرف سے اصل میں اصلاح کی ضرورت ہے. بہو کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے اور خود ساس سسر کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے اور اپنی بہو کو بیٹی کی طرح رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق دے. ہاں جی. زکوٰۃ کا سارا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی زکوٰۃ اگر نکالتے ہیں تو آپ خود اپنے طور پر زکوٰۃ کے مستحق لوگ جو ہیں ان تک پہنچا دیں، بس یہی کافی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت سے نوازے، اور ہمارے جو بزرگان جو ہمارے بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے والدین کو، ہمارے
ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم کے ساتھ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو، ہمارے والدین کو بھی اور بیوی بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جہنم سے آزادی حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ عید کی نماز جو ہے وہ شروع کا ٹائم جیسے ہی شروع ہوگا، میرے خیال ہے تقریباً 5:21 ہے غالباً، اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی ہے۔ نہیں، 5:08 تو اشراق کا ٹائم ہے نا، اس کے 15 منٹ بعد، اشراق کے وقت کے 15 منٹ بعد انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی۔ ہاں جی 5:20 پہ 5:20 پہ، ہاں جی انشاءاللہ۔ وہی 5:21 میں نے کہا تھا، 1 منٹ کا فرق ہو گیا۔